ہیرا کی بادشاہی عراق اور اس کے نواحی علاقوں پر کوروش کبیر کے زمانے ہی سے اہل فارس کی حکمرانی چلی آ رہی تھی۔ کوئی نہ تھا جو ان کے مقابل آنے کی جرت کرتا، یہاں تک کہ 326 میں سکندر نے دارا اول کو شکست دے کر فارسیوں کی طاقت توڑ دی، جس کے نتیجے میں ان کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور طوائف الملوکی شروع ہو گئی۔ یہ انتشار 230 عیسوی تک جاری رہا اور اسی دوران قحطانی قبائل نے ترک وطن کر کے عراق کے ایک بہت بڑے شاداب سرحدی علاقے پر بود و باش اختیار کی۔ پھر عدنانی ترک وطن کا ریلا آیا اور انہوں نے لڑ بھیڑ کر جزیرہ فراتیہ کے ایک حصے کو اپنا مسکن بنایا۔ تو عراق اور اس کے سراؤنڈنگ ایریا میں اہل فارس کی حکمرانی تھی، اور اس وقت سائرس دا گریٹ، جس کا رولنگ پیریڈ ہے 557 بی سی سے 529 بی سی ایج تھا، اور اس وقت پرشین وہاں کے بہت اسٹرانگ امپیرر تھے۔ لیکن 326 بی سی میں الیگزینڈر دا گریٹ نے آ کر پرشین کنگ دارا ون کو ہرا کر ان کے طاقت کو توڑ دیا۔ جب یہ پھر پرشیا دھیرے دھیرے کمزور ہونے لگا تو ڈفرینٹ جگہ کے لوگ وہاں آ کے بسنے لگے۔ تو اس میں سب سے پہلے قحطانی قبائل عراق کے بارڈر پہ آ کے بس گئے۔ پھر کچھ دن کے بعد عدنانی قبائل آئے اور وہ میسوپوٹامیہ میں اپنا سیٹلمنٹ کیا۔ ادھر 226 عیسوی میں اردشیر نے جب ساسانی حکومت کی داغ بیل ڈالی تو رفتہ رفتہ فارسیوں کی طاقت ایک بار پھر پلٹ آئی۔ اردشیر نے فارسیوں کی شیرازہ بندی کی اور اپنے ملک کی سرحد پر آباد عربوں کو زیر کیا۔ اس کے نتیجے میں قزح نے ملک شام کی راہ لی، جبکہ ہرا اور انبار کے باشندوں نے باجگزار بننا گزارا کیا۔ تو اردشیر یہ پرشیا کا کنگ تھا جس نے 226 اے ڈی میں سسانین اسٹیٹ کا فاؤنڈیشن ڈالا۔ اس کے وجہ سے کیا ہوا کہ ان لوگ کا طاقت پھر سے دھیرے دھیرے واپس لوٹنا اسٹارٹ ہو گیا۔ تو اس نے جو عرب کے قبائل تھے ڈفرینٹ ان کے کنٹری میں جگہ پہ بسے ہوئے تھے، ان کو وہاں سے نکالنا اسٹارٹ کر دیا۔ تو سب سے پہلے قبائل جو وہاں سے نکلے وہ قزح تھا جو سیریا کی طرف چلے گئے، لیکن ہیرا اور انبار جو تھے وہ ان کے انڈر ہی میں رہنا ایکسپٹ کر لیا۔ پھر اردشیر کے عہد میں ہیرا، بدیت العراق اور جزیرہ کے رابی اور مرزی قبائل پر جزیمت الوضع کی حکمرانی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا کہ اردشیر نے محسوس کر لیا تھا کہ عرب باشندوں پر براہ راست حکومت کرنا اور انہیں سرحد پر لوٹ مار سے باز رکھنا ممکن نہیں ہے، بلکہ اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ خود کسی ایسے عرب کو ان کا حکمران بنا دیا جائے جس سے اپنے کنبے قبیلے کی حمایتی تائید حاصل ہو۔ تو اردشیر کے زمانے میں یہ سارا ایریا جو تھا، ہیرا، بادیت العراق، جزیرہ کے رابی قبائل اور مزری قبائل، یہ جزیمت الوضع اس کے سردار تھے، اور یہ جزیمت الوضع جو تھا اس کو بھی اردشیر نے اپوائنٹ کیا تھا۔ اور اردشیر کو یہ انسٹرکٹ مل گیا تھا کہ جو عرب باشندے تھے وہ راستے میں اور سرحد پر لوٹ مار کرتے تھے، ان سے بچنا آسان کام نہیں ہے، لیکن اس کا سولوشن ایک یہ ہے کہ انہی میں سے ایسے عرب کو حکمرانی دے دی جائے جس سے مدد مل جائے، اور جو وہ لوٹ مار کرتے ہیں وہ لوٹ مار نہ کرے۔ تو اس کا پہلا بینیفٹ یہ ہوا کہ اردشیر کے اپنے قبیلے کی مدد ہو پائے گی۔ ان عرب سرداروں کو اگر کچھ پاور دے دیا جائے، مطلب چور کو کوتوالی، یہی والا سین۔ اب اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بوقت ضرورت رومیوں کے خلاف ان سے مدد بھی لی جا سکے گی، اور شام کے روم نواز عرب حکمرانوں کے مقابل عراق ان عرب حکمرانوں کو کھڑا کیا جا سکے گا۔ تو ان کا جو کانفلکٹ تھا روم سے، تو اس کے وجہ سے روم کے خلاف بھی ان کو کھڑا کیا جا سکے گا، اور سیریا کے روم میں جو عرب حکمران تھے
ان کے خلاف بھی ان کو کھڑا کیا جا سکے گا۔ اب شاہانی ہیرا کے پاس فارسی فوج کی ایک یونٹ ہمیشہ رہا کرتی تھی جس سے بادیہ نشین عرب باغیوں کی سرکوبی کا کام لیا جاتا تھا۔ تو ان کے پاس ایک پرشین حکومت کنٹینیوسلی رہا کرتی تھی، جس کی وجہ سے جو عرب باغی تھے ان کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا تھا۔ مطلب یہ عرب کو چور کو کوتوال بنانے کا ایک نہیں، ان لوگ کو چار فائدہ ہو رہا تھا۔ 268 عیسوی کے عرصے میں جزیمہ فوت ہو گیا اور عمرو بن عدی بن النصر اللخمی اس کا جانشین ہوا۔ یہ قبیلہ لیکھم کا پہلا حکمران تھا اور شاپور ارشیر کا ہمشر تھا۔ اس کے بعد قباز بن فیروز کے عہد تک ہیرا پر لخمیوں کی مسلسل حکمرانی رہی۔ قباز کے عہد میں مزدک کا ظہور ہوا جو اباہیت کا علمبردار تھا۔ قباز اور اس کی بہت سی رعایا نے مزدک کی ہمنوائی کی۔ پھر قباز نے ہیرا کے بادشاہ منذر بن ماء السما کو پیغام بھیجا کہ تم بھی یہی مذہب اختیار کر لو۔ منذر بڑا غیرت مند تھا، انکار کر بیٹھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قباز نے اسے معزول کر کے اسی جگہ مزدکی کی دعوت کے پیروکار حارث بن عمرو بن حجر کندی کو ہیرا کی حکمرانی سونپ دی۔ پھر 268 اے ڈی میں جزیمہ کا ڈیتھ ہو گیا۔ اب جزیمہ کے بعد یہ عمر بن عدی بن نصر اللخمی جو لخمی ٹرائبس کے تھے وہاں کے کنگ بنے، اور یہ عمر بن عدی بن نصر اللخمی کے بعد قباز کو وہاں کا حکومت ملا۔ اور قباز کے زمانے میں ایک شخص کا ظہور ہوا جس کا نام مزدک تھا، اور مزدک اباہیت کا علم بردار تھا۔ اباہیت مطلب مباح قرار کر دینا، مطلب وہ حرام کو حلال قرار کر دیتا تھا اور حلال کو حرام قرار کر دیتا تھا۔ تو قباز کو اس کا لایا ہوا ڈاکٹرائن بہت پسند آیا، تو قباز نے فالو کرنا اسٹارٹ کر دیا۔ اور جب قباز نے یہ فالو کرنا اسٹارٹ کر دیا تو قباز نے ہیرا کے بادشاہ منذر بن ماء السما کو بھی اس کا دعوت بھیجا کہ تم بھی اس دین کو ایکسیپٹ کر لو، لیکن منذر بن ماء السما نے اس دعوت کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو قباز نے منذر کو برباد کر دیا اور اس کے جگہ پہ حارث بن عمر کو وہاں کا کنگ بنا دیا جو مزدک کے دین کا فالوور تھا۔ قباز کے بعد فارس کی بھاگ دور کسرا کے ہاتھ آئی۔ اسے اس مذہب سے سخت نفرت تھی۔ اس نے مزدک اور اس کے ہم نواؤں کی ایک بڑی تعداد کو قتل کرا دیا۔ منذر کو دوبارہ ہیرا کے حکمران بنا دیا۔ حارث بن عمر کو اپنے یہاں بلا بھیجا، لیکن وہ بنو قلب کے علاقے میں بھاگ گیا اور وہیں اپنی زندگی گزار دی۔ قباز کے بعد پھر وہاں کا بھاگ دور کسرا کے ہاتھ میں آیا، اور کسرا کو اس مزدک کے اباہیت والے دین سے بہت زیادہ نفرت تھی، تو اس نے مزدک اور اس کے بہت سارے فالوور کا قتل کر دیا۔ اب قتل کر دیا تو منذر بن ماء السما کو جس کو قباز نے کنگشپ سے ہٹا دیا تھا اس کو واپس حکمرانی دے دی، اور یہ حارث بن عمر کو اپنے پاس بلا بھیجا۔ لیکن حارث بن عمر نے کیا کہا، وہ وہاں سے بنو قلب کے علاقے میں بھاگ گیا اور وہیں اپنی ساری زندگی گزار دی۔ منذر بن ماء السما کے بعد نعمان بن منذر کے عہد تک ہیرا کی حکمرانی اسی کی نسل میں چلتی چلی آ رہی تھی۔ پھر زید بن عدی ابدی نے کسرا سے نعمان بن منذر کی جھوٹی شکایت کی۔ کسرا بھڑک اٹھا اور اس نے نعمان کو اپنے پاس طلب کیا۔ نعمان چپکے سے بنو شیبان کے سردار ہانی بن مسعود کے پاس پہنچا اور اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کو اس کی امانت میں دے کر کسرا کے پاس گیا۔ کسرا نے اسے قید کر لیا اور وہ وہیں قید ہی میں فوت ہو گیا۔ تو منذر بن ماء السما کے پاس بعد نعمان بن منذر کا حکومت آیا، اور زید بن عدی ابدی یہ ایک نیا کیریکٹر تھا۔ اس نے کیا کیا، اس نے کسرا سے نعمان کی جھوٹی شکایت کی، اور زید بن عدی ابدی بھی مزدک کے دین کا فالوور تھا۔ تو اس نے شکایت کی تو کسرا بھڑک گیا اور اس نے
نعمان کو اپنے پاس بلا بھیجا۔ بٹ نعمان نے کیا کیا؟ نعمان نے بنو شیبان کے سردار ہانی بن مسعود کے پاس اپنا جتنا مال دولت تھا امانت کے طور پہ چھوڑ دیا، اور پھر کسریٰ کے پاس گیا۔ کسریٰ نے نعمان کو قید کر لیا اور وہ نعمان وہیں فوت ہو گیا۔ ادھر کسریٰ نے نعمان کو قید کرنے کے بعد اس کی جگہ ایاس بن قبیصہ تئی کو ہیرا کی حکمرانی بنا دیا، اور اسے حکم دیا کہ ہانی بن مسعود سے نعمان کی امانت طلب کرے۔ ہانی غیرت مند تھا، اس نے صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ اعلان جنگ بھی کر دیا۔ پھر کیا تھا؟ ایاس اپنے جلو کے ساتھ کسریٰ کے لو لشکر اور مرز بانوں کی جماعت لے کر روانہ ہوا، اور ذی قار کے میدان میں فریقین کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی، جس میں بنو شیبان کو فتح حاصل ہوئی اور فارسیوں نے شرمناک شکست کھائی۔ یہ پہلا موقع تھا جب عرب نے عجم پر فتح حاصل کی۔ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہیرا پر ایاس کی حکمرانی کے 8ویں مہینے پر ہوئی تھی۔ اب کیا ہوا؟ کسریٰ نے نعمان کے بعد ایاس بن قبیسی تئی کو وہاں کا حکمرانی دیا، اور اس کو کسریٰ نے یہ بھی آرڈر دیا کہ نعمان نے جو سارا امانت دیا تھا اس کے پاس وہ طلب کرو۔ لیکن جب ایاس نے ہانی بن مسعود ہانی سے نعمان کی امانت طلب کرنے گیا تو اس نے انکار کر دیا، اور انکار ہی نہیں کیا بٹ اعلان جنگ بھی کر دیا۔ تو اعلان جنگ ہانی نے کر دیا تو پھر ان دونوں فریق میں لڑائی ہوا۔ ایک پارٹی میں ایاس اور کسریٰ تھا اور دوسرے میں بنو شیبان تھا۔ تو ذی قار کے میدان میں دونوں فریقین کے بیچ میں جنگ ہوئی، اور جنگ کا رزلٹ یہ ہوا کہ بنو شیبان کو فتح حاصل ہوئی، جو ان کی پہلی فتح تھی، اور فارسیوں کی شرمناک شکست ہوئی۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد کا واقعہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہیرا پر ایاس کی حکمرانی کے 8ویں مہینے میں ہوئی تھی۔ مطلب ایاس کیا ہیرا کی حکومت کا ڈیوریشن 8واں مہینہ ہی تھا، اسی وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ اب ایاس کے بعد کسریٰ نے ہیرا پر ایک فارسی حاکم مقرر کیا، لیکن 632 عیسوی میں لخمیوں کا اقتدار پھر بحال ہو گیا، اور منذر بن مرور نامی اس قبیلے کا ایک شخص نے بھاگ دوڑ سنبھالی، مگر ابھی اس کے بار سر اقتدار آئے صرف 8 مہینے ہی ہوئے تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کا سیل رواں لے کر ہیرا میں داخل ہوئے۔ تو ایاس تو شکست کھا لیا بنو شیبان کے قبیلے سے۔ پھر کسریٰ نے فارسی کے حکمران کو ہیرا کا بادشاہی سونپ دیا، لیکن 632 AD میں لخمیوں کا اقتدار پھر بحال ہو گیا، اور پھر منذر نے وہاں کا رسپانسبلٹی سنبھالا۔ لیکن منذر کو ہیرا کا رسپانسبلٹی سنبھالے ہوئے 8 مہینے ہی ہوئے تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسلام کا سیل رواں لے کر ہیرا میں داخل ہو گئے۔